شاعربانی کی ترتیب کی کتاب جہاں بیٹھے ہیں، شاعربانی کی ترتیب کی کتابیں موجود ہیں، آپ اپنے ہاتھ میں لیں، پہلا صفحہ نکالیں۔ خداوند تمہارے ساتھ ہو، ہم دعا کریں۔ اے قادر مطلق خدا، تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے، تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بھید چھپا نہیں۔ اپنے روح القدس کے الہام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پاک کر، تاکہ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اسے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ عزیزو، ہم آج صبح پھر اس لیے خداوند کے گھر میں اکٹھے ہوئے ہیں کہ خداوند کی حمد و تعظیم کریں، خداوند کا شکر ادا کریں، اس کے پاک ترین کلام کو سنیں اور اس کے بدن اور اس کے خون میں شریک ہوں، روحانی تازگی پائیں۔ اس لیے ہم تھوڑی دیر خاموشی میں اپنی اپنی شخصی زندگی کا جائزہ لیں، خاندانی زندگی کا جائزہ لیں، موجودہ حالات پر غور کرتے ہوئے اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھوں میں دیں، اور بڑی عاجزی کے ساتھ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے آگے بڑھیں اور مل کر کہیں، اے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے۔ نور کی بجائے ہم تاریکی میں چلے، ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن نہ راستے سے باز نہیں رہے۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر۔ یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر، اپنے روح القدس کے ذریعے ہمیں پاک و صاف کر، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو۔ ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کی دعوت کو سنو۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کچھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مقدس پولس رسول فرماتے ہیں کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کرے تو آپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ قادر مطلق خدا ہمارا آسمانی باپ، جس نے اپنی بڑی رحمت کے سبب ان سب سے جو اپنے بھائیوں بہنوں بچوں کو معاف کر کے
دلی توبہ اور سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے، وہ ہم سب پر رحم کرے، ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہمیں رہائی دے اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستحکم و مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ آئے ہم خداوند کی حمد و تعریف کریں۔ سیالکوٹ کنونشن گیتوں کی کتاب، آپ ضرور گیتوں کی کتاب کھولیں، استعمال کریں۔ خداوند کی حمد و تعریف میں زبور نمبر ہم 39 Amen.
بھروسہ نہیں ہے، کسی بھی وقت یہ بند ہو سکتے ہیں، اس لیے ضرور اس پہ غور کریں اور اس زبور کو چلتے پھرتے گایا کریں۔ جب کبھی میری زبان سے کوئی ایسا لفظ نکلتا ہے تو مجھے فوراً یہ زبور پھر یاد آتا ہے کہ اپنے راہ دی میں راکھی کراں گا، میں تھوں نہ ہو قصور زباں دا۔ ہم دعا مانگیں گزرے وقت کے لیے کہ خدا نے مجھے اور آپ کو سنبھالا۔ ان لوگوں کو خاص دعا میں یاد رکھیں جو ان دنوں کمزوری کی حالت میں ہیں۔ ہم اپنے بھائی نئی برکت کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ان کی آنکھ کا آپریشن تھا، خدا انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ہم اپنے بھائی راجہ واسطی کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور ان کی بہن مسز خاص دعا کرتے ہیں کہ خدا ان پر رحم کرے۔ ارما مارشل کے لیے، ماسٹر ولیم جیمز کے لیے اور بھائی ارنسٹ کے لیے، مس مسرت کے لیے، مسز مارتھا کے لیے، عاشق کے لیے، دانش کے لیے، چندہ کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ مسز محمود ملک کے لیے، مسز گریفن ڈیوڈ کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ اور بھی جو لوگ ہمارے کمزوری کی حالت میں ہیں ہم انہیں دعا میں یاد کریں اور خدا ان کا فضل مانگیں۔ ہم ان خاندانوں کو بھی دعا میں یاد رکھیں جو پچھلے دنوں جو غمزدہ ہوئے۔ بھائی شمس تبریز دکھدان میں سو گئے، ہم ان کے خاندان، ان کے عزیز و اقارب کے لیے بھی دعائے خیر کرتے ہیں، خدا انہیں تسلی اطمینان عطا فرمائے۔ اور ہم سب جو اس وقت خدا ان کے گھر میں ہیں خدا کا شکر ادا کریں کہ خدا نے ہم سب پر رحم کیا اور ہمیں زندگی اور صحت دی تاکہ ہم دوسروں کے لیے دعا کر سکیں۔ اگر آپ میں سے کوئی دعا کرنا چاہیں چند الفاظ میں ضرور دعا میں رہنمائی کیجیے، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ ابھی سازوں اور بازوں میں خدا کا تیری برکت چاہتی میرے پاک خدا، اور خدا کا آج کا کلام میرے بندہ کے خدا کا دعا کرتے ہیں تو اس کو بہت برکت دینا۔ آج کا کلام ہم سب زندگیوں کے باعث سے برکت ہو سنیں اور قبول اپنی زندگی میں کریں اور روح اور سچائی کے ساتھ خدا تیرے ساتھ چلنے کی ایمان طاقت ہمیں عطا کر کہ ہم جو بھی خدا کرے تیرے نام سے کرے میرے پاک خدا، اپنے ڈر اور خوف پہ رکھنا، ہم خدا تیرے نام سے خدا زندگی اور صحت پائیں اور برکت پائیں۔ اور آج کا کلام ہم سب کی زندگیوں کی جبائی سے برکت ہو، مانگتے یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ آمین۔
کو اپنی پناہ میں رکھا۔ ملک کی حالات کے لیے خاص دعا کریں تاکہ خدا اس ملک پر رحم کرے، ہم سب پر رحم کرے، ہماری خطاؤں کو معاف کرے تاکہ امن، صلح اور سلامتی ہو۔ چند الفاظ میں کوئی بھی دعا کر سکتا ہے۔ ہمارا پیدا کرنے والا بہت انسان ہے، تمام طریقے تیرے لیے مستحق ہے۔ تجھے سجدہ کیا جائے، تجھ سے مانگا جائے، تیرا شکر ہے۔ اس وقت کے سامنے پیش ہوتے ہیں، آپ کو سجدہ کرتے ہیں، تیرا شکر جاتے ہیں۔ تم نے زندگی دی، زندگی کی تمام تربیت کو سنبھالا، سب سے بڑھ کر تمہیں کا کام بچا اپنے میرے دنیا میں جاتا کہ ہم آپ کو بے شک آپ چلا تمام ہدایت کے لیے اس کو بڑی برکت دینا، آج ہم کو سنا میرے مقبول ٹھہرے، تمہاری رہتے ہیں نمائیں کرنا، آپ چلا تمام آج جماعت کے ساتھ کرنا، اس کو برکت دینا، بیمار کو شفا دینا، آپ چلا تمام ہمارے اندر میں سلامتی بخشے، طرح کی دہشت گردی، شیطان کی چلاکی، کرپشن، بیماریاں اور آئیں تیرے نام سے جاتے ہیں۔ ہمارے ملک کا انتظام چلا کر کے ساتھ ہو تاکہ ہمارا ملک ترقی کرے، جائے تمام شرارت کے ساتھ ہمارے ملک میں جو دہشت گردی اور تفریحی کارروائیاں کرتے ہیں ان کو تنائی پھینک دے۔ ہمارے ملک کی معیشت کو بحال کر تاکہ لوگ خوشحالی کی زندگی بسر کریں، تیرے نام کی عزت کو جلا دیں، تیرا شکر جا سکے۔ اور جلال اقدام کے شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ ہونا، ہماری رہنمائی کرنا، ہماری قوم کا غلطیوں کو پڑھ دینا، اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا، یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے بیٹے ہمارے خوشی کے سیدھا سے آمین۔ آج صبح ہماری نصیحت کے لیے کلام مقدس کے 3 حصے ہیں۔ آج کا پہلا ورد، بائبل کھولیں، جو آپ کے سامنے بائبل ہے، صفحہ نمبر 109 109، رسولوں کے اعمال۔ دوسرا باب 36ویں آیت سے 42ویں آیت۔ ہارون آپ یہ ورد نکالے اور ہمارے لیے تلاوت کرنا۔ رسولوں کے اعمال دوسرا باب 36ویں آیت سے 42ویں آیت تک، 36 to 42۔ آج کا دوسرا ورد، پہلا پطرس پہلا باب 18ویں آیت سے 25ویں آیت، صفحہ نمبر 228 2 to 8۔ صفحہ نمبر 228 پر آپ کو یہ پیسج ملے گا، پہلا پطرس پہلا باب 18ویں آیت سے 25ویں آیت تک۔ اگر آپ میں سے کوئی تلاوت کرنا چاہے اپنا ہاتھ دکھا سکتے ہیں، پڑھیں۔ پھر ہم 2 آیتیں گائیں گے زبور نمبر 85 کی۔ میں گل خدا دی سنا گا جد کرے گا کلام، تے او تے اپنے بندیاں نال پاک لوکاں نال تمام، زبور 85۔ پھر ہم انجیل مقدس کی تلاوت سنیں گے۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل 24واں باب 13ویں آیت سے 25ویں آیت۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل 24واں باب 13ویں آیت سے 25ویں آیت، صفحہ نمبر 80۔ پادری نیلسن یہ پیسج ہمارے لیے پڑھیں گے۔ میرے ہاتھ میں شادی کی 2 پکارے ہیں، روشنا اور اٹھے ذرا، یہ دونوں کو ہم ویلکم بھی کریں گے۔ افنان ہمارے چرچ میں آیا شادی کے بعد، تو ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ ہم دونوں سامنے آ جائیں، ہم آپ کے لیے دعا بھی کریں گے، آپ کو کوئی گفٹ بھی دیں گے۔ میرے قدموں کی چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی، خوشیاں دینا تاکہ یہ تعلیم اور علم حاصل کریں، ازدواجی زندگی تیرے خوف میں رہ کر انجوائے کریں، والدین اور ہم سب ان کی خوشیاں دیکھیں اور تیرے نام کا کہتا ہے۔
اپنے زندگی میں ڈھیروں خوشیاں دے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے اپنے پاپوں کی رہنمائی کا، تاکہ میرے خوف میں رہ کر اس سے حکمت حاصل کر کے آگے بڑھیں اور کسی کو بنتے اور وہ نیتیں حاصل کریں گے تو اپنے ایماندار لوگوں کے رہتے ہیں خدا باپ بیٹے اور اس کے نام سے اس لیے غور سے سنیں یہ روشن ہے۔ پس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا خداوندی کیا اور مسیح کی۔ جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا کہ آئے بھائیوں ہم کیا کریں؟ پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے، اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی جن کو خداوند ہمارے خدا اپنے پاس بلائے گا۔ اور اس نے اور بہت سی باتیں جتا کر انہیں یہ نصیحت کی کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ۔ بس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ خدا ان کے پاک کلام کا بڑا اور سنا جانا ہم سب کے لیے بھائی سے برکت ہو۔ آمین۔ پاک کلام میں لکھا ہے کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ بے عیب اور بے داغ والے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ اس کا علم تو بنائے عالم سے پیشتر سے تھا، مگر ظہور اخیر زمانہ میں تمہاری خاطر ہوا کہ اس کے وسیلہ سے خدا پر ایمان لائے ہو، جس نے اس کو مردوں میں سے جلایا اور جلال بخشا، تاکہ تمہارا ایمان اور امید خدا پر ہو۔ چونکہ تم نے حق کی تابعداری سے اپنے دلوں کو پاک کیا ہے، جس سے بھائیوں کی بے ریا محبت پیدا ہوئی، اس لیے دل و جان سے آپس میں بہت محبت رکھو، کیونکہ تم فانی حکم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں۔ چنانچہ ہر بشر گھاس کی مانند ہے اور اس کی ساری شان و شوکت گھاس کے پھول کی مانند۔ گھاس تو سوکھ جاتی ہے اور پھول گر جاتا ہے، لیکن خداوند کا کلام ابد تک قائم رہے گا۔ یہ وہی خوشخبری کا کلام ہے جو تمہیں سنایا گیا تھا۔ خداوند کا زندہ پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث ہے۔ آمین۔ Oh
लूका की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 24वां बाब 13वीं आयत से लेके 25वीं आयत तक। लूका का 24वां बाब 13वीं आयत से 25वीं आयत तक। और देखो उसी दिन उनमें से 2 आदमी उस गांव की तरफ जा रहे थे जिसका नाम अमावस था। वह यरूशलेम से तकरीबन 7 मील के फासले पर है। और वो इन सब बातों की बाबत जो वाक़या हुई थी आपस में बातचीत करते जाते थे। जब वो बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि यीशु आप नज़दीक आकर उनके साथ हो लिया, लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थी कि उसको न पहचाने। उसने उनसे कहा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वो गमगीन से खड़े हो गए। फिर एक ने जिसका नाम क्लेपास था जवाब में उससे कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला मुसाफिर है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी का माजरा जो खुदा और सारी उम्मत के नज़दीक काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था, और सरदार काहनों और हाकिमों ने उसको पकड़वाया ताकि उस पर कत्ल का हुक्म दिया जाए और उसे मसलूब किया जाए। लेकिन हमको उम्मीद थी कि इसराइल को मदद यही देगा, और अलावा इन सब बातों के इस माजरे को आज तीसरा दिन हो गया। और हम में से चंद औरतों ने भी हमको हैरान कर दिया जो सवेरे ही कब्र पर गई थी, और जब उसकी लाश ना पाई तो ये कहती हुई आई कि हमने लोया में फरिश्तों को भी देखा। उन्होंने कहा वो जिंदा है। और बाद हमारे साथियों में से कब्र पर गए और जैसा औरतों ने कहा था वैसा ही पाया, मगर उसको ना देखा। उसने उनसे कहा, ऐ नादानों और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त एतकाद हो। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर इसकी बरकत हो। आमीन। सिर्फ कलाम के लिए मेरे लिए दुआ करें। मारिया आप दुआ में रहनुमाई करें। खुदा का खादिम होते हुए आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ, और आप सबकी सलामती के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि आप लोग खुदावंद के घर में आए ताकि आप मिलकर खुदावंद की ताज़ीम करें और खुदावंद के कलाम को सुन सकें। इससे पेशतर कि आज के कलाम के ये हिस्से जो आपके लिए तिलावत किए गए हैं इन पर बातचीत की जाए। सिर्फ एक आयत आपके सामने रखूँगा, फिर हम ये सामने 2-3 मिनट की क्लिप से वो ज़रा देखेंगे, क्योंकि जो हवाला अंजील मुक़द्दस का पढ़ा गया है उसमें से मेन ट्रुथ मैं एक आयत सिर्फ ले रहा हूँ। आपके ईमान की मजबूती के लिए 25वीं आयत सिर्फ पढ़ रहा हूँ। उसने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, गौर करें ज़रा मेरी तरफ। उसने उनसे कहा, ऐ नादानों, नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त एतकादो। क्या मसीह को ये दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना ज़रूर ना था? कम एतकादो, सुस्त एतकादो। मेरा आपका ईमान बहुत मजबूत होना चाहिए। जो मैं क्लिप अभी आपको हम दिखा रहे हैं, ये आप देखें कि खुदावंद के कलाम में कहीं भी इस तरह का तरीक़ाकार नहीं लिखा हुआ। आप भी चूँकि इसी ज़िंदगी में, इसी एरिए में, इसी मुल्क में रहते हैं और बाहर आते जाते हैं, जब कभी आप ऐसे हालात देखें, ऐसी इबादत देखें, तो बराए मेहरबानी अपने ईमान में मजबूत रहना। इंतखाब सब लोग देख रहे हैं, नजर आएगा सबको। जी इंतखाब। इसलिए मेरी ये दरख्वास्त है, हर किसी के पीछे ना चल पड़ा करें।
اب آپ دیکھیں گے آپ کو پریشانی ہوگی کہ یہ خدا کے کلام کے منافی کام ہو رہا ہے۔ یہ لوگوں کا حال دیکھیں، اب دیکھیں، دوبارہ چلا دوں گا، آپ ادھر آ جائیں، جگہ دیں جی، جگہ دیں۔ اس میں تھوڑی آواز ہے، آواز نہیں، سکرین اتنی ہے، وہ اوپر والوں کو نظر آ رہا ہے بھائی، سب کو نظر آ رہا ہے؟ آپ ادھر ہو جائیں، کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائیں، 2-3 منٹ کی بات ہے۔ جی دوسرا کلپ بھی دکھا دیں۔ انتخاب ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے؟ سب نے دیکھا ہے؟ کوئی رہ تو نہیں گیا؟ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ تعلیم، یہ کام جو اس وقت اس دنیا میں اس طرح سے چل رہا ہے، کیا آپ ایسے ایمان کے ساتھ متفق ہیں؟ بولیں، اونچی بولیں، تب میں آگے بڑھوں گا۔ کبھی آپ نے کسی ایسے شخص کو، خدا نہ کرے، کرنٹ لگے اور اس کو دیکھا تڑپتے ہوئے؟ دیکھا کبھی؟ خدا نہ کرے کہ آپ دیکھیں، لیکن زندگی میں ایسے حالات ہوتے ہیں۔ بھائی صادق دیکھیں نا، دیکھیں، میں نے دیکھا ہے۔ اب میں ان کو کیسے بشپ کہوں، کیسے پاسٹر کہوں؟ مجھے یہ بتائیں، کہاں سے لے لیے انہوں نے تعلیم؟ بائبل مقدس میں کوئی بھی شخص اگر گرا نا تو وہ اوندے منہ آگے کو گرا ہے، جھک گیا ہے، کیونکہ اس کے اندر سے وہ میں، انا ختم ہو گئی ہے۔ یہ کیسے بھاگ کے، دوڑ کے، تڑپتے ہوئے، یہ خدا کا پاک روح اس طرح سے کام نہیں کرتا۔ آپ سے اس لیے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں، آپ ہر کسی کے پیچھے نہ چلے جایا کریں، بچیں ایسی تعلیموں سے۔ غلط تعلیمیں ہیں، یہ بدعت ہے ساری۔ کیوں یہ لوگ زیادہ ترقی کرتے ہیں؟ کیوں ان لوگوں کے پاس زیادہ وسائل ہیں؟ ضرور آپ اس پہ غور کرنا۔ ابلیس کا یہ کام ہے، دنیا میں افراتفری مچانا، ابتری۔ اب ہم چاہتے ہیں، بولے یار کوئی والے نہیں امن چاندے لگتا ہے، ہم چاہتے ہیں آپ سب لوگ تو پھر مسکرایا کریں۔ امن مسکراہٹ سے شروع ہوتا ہے، اور خدا کے لیے خدا کا شکر ادا کیا کریں، ایسے لوگوں کے لیے نہیں۔ اور ایسے لوگوں کی لوگ اتنی پرستش کرتے ہیں، شخصیت پرستی کرتے ہیں، بت پرستی کے برابر ہے یہ۔
میں تو کہوں گا یہ سارے وہ پسٹر پوسٹر نہیں ہے، یہ کرنٹ شاہ ہے نا، کرنٹ شاہ ہے، کرنٹ لگا رہے ہیں سارا لوگوں کو۔ دوسرے نمبر پہ یہ دھکا مشن ہے، دھکا دے کے گراتے ہیں نیچے۔ اگر آپ میں سے کوئی متفق نہیں تو ہاتھ کھڑا کرے، میں اسی پہ کلام سنا دوں گا، بائبل کے حوالے دے کے سنا دوں گا۔ میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں، یہ میری ڈیوٹی میں شامل ہے، یہ میری ذمہ داری ہے کہ آج کل کی یہ ساری 2 نمبری میں اور آپ بھی ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ پیسہ خدا کے کاموں کے لیے خرچ کیا کریں۔ پیسہ اس لیے خدا دیتا ہے۔ ایسے کاموں کے لیے نہ استعمال کیا کریں کہ پیسہ آپ کو استعمال کر جائے۔ ابھی پھر خدا کرے اگر ملک میں الیکشن ہو گئے تو ہمارے اس محلے کے کئی لوگوں نے 500,000 روپے دے کے ووٹ دے دے رہے، وہ گھروں میں آ جائیں گے۔ ایسا ہوتا ہے نا؟ اونچی بولیں۔ آپ ایسا نہ کریں، اپنا ضمیر نہ بیچیں، اس شخص کو دیں، کوئی بھی ہو جو آپ کو پسند ہے، کہ وہ کچھ کرے گا کام، اس کے اندر کوئی تھوڑی بہت غیرت ہے اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں اور آج بھی کہنا چاہتا ہوں آپ سے، اچھا کام کرنے کے لیے آپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اچھا کام کرنے کے لیے آپ کو اچھے ارادے کی ضرورت ہے، اچھے خیال کی ضرورت ہے، اچھے کام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایسی تعلیموں کے پیچھے مت بھاگے، نہ جایا کریں۔ اور آپ نے دیکھا خواتین کو میں کہنا چاہتا ہوں، ان دونوں پروگراموں میں زیادہ کیا تھی؟ کون تھی؟ میں آپ کی رفاقت خواتین کو شاباش دیتا ہوں، جو چرچ میں بھی آتے ہیں۔ 5 بجے ہوتی ہے عبادت جمعرات کو، اور اس پورے پچھلے 1.5 مہینے میں خواتین نے اپنے اپنے گھروں میں عبادات کروائی ہیں، اور ہم نے خالص تعلیم جو بائبل کی تعلیم ہے وہ ایک دوسرے تک پہنچائی ہے۔ خالص تعلیم جو مجھے اور آپ کو چیلنج دیتی ہے کہ ایک ماں کی کیا ذمہ داری ہے، ایک عورت کی کیا ذمہ داری ہے گھر میں۔ اب دیکھیں یہ سب خواتین ہیں، زیادہ آپ نے دیکھا۔ میں اس محلے کے بھی 1-2 چینل کبھی کبھی دیکھتا ہوں، اور مجھے بڑی پریشانی اور حیرانگی ہوتی ہے کہ اچھے بڑے لوگ، پڑھے لکھے سمجھدار، ان کے پیچھے جاتے ہیں۔ وہ جی دوستی ہے، رشتہ داری ہے، ہر گھر میں لگا ہوا ہے یہ سلسلہ۔ ایک اور بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں، وہ لڑکے، میں دیکھ رہا ہوں آپ کو باتیں نہیں کرنی، ادھر میری طرف دیکھیں۔ میں نے دیکھا ہے صبح اٹھ کے، یوحنا کی بات کرنے لگا، یوحنا دیکھا ہے آپ نے؟ دور تو نہیں ہے؟ ایک آدمی صبح اٹھ کے 4 بجے اونچی آواز میں ڈیک لگا دیتا تھا، اونچی لاؤڈ سپیکر، گیت۔ بھائی میرے تو اپنے لیے لگا، جیل میں چلا گیا۔ پھر مسیحی لوگ کہتے ہیں جی وہ ہم پہ زیادتی ہوتی ہے کہ جب مسیحی ہیں اس لیے مشکلات ہوتی ہیں۔ نہیں بھائی، لوگ سوئے ہوئے ہیں 4 بجے، آپ نے گیت سننے ہیں نا تو سنیں اپنے کمرے میں، اپنے لیے آواز رکھیں۔ آپ اتنی اونچی آواز لگا کے سنا رہے ہیں لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں آپ۔ کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی پڑھ کے سویا ہوتا ہے، کسی کی کوئی اپنی مشکل ہے، آپ اونچی آواز میں، وہ بندہ جیل میں ہے، جیل کی سلاخوں میں نکل آیا اب، لیکن حالات خراب ہوئے تو ہم پتہ کیا کہتے ہیں، انہیں جی ہم مسیحی ہمارے ساتھ جاتی ہے۔ آپ لوگ ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، کیوں آپ ایسا کرتے ہیں؟ آپ کا ایمان اتنا کمزور ہے، آپ اپنے ایمان میں مضبوط رہیں۔ آپ نے گانا حمد و ثنا کرنی ہے، دل سے گائیں، خوشی سے گائیں، جھوم کے گائیں، گھر میں گائیں، لوگوں کو تنہا نہ سنائیں۔ اب ایک تو ایسا واقعہ کہ جی چرچ پہ حملہ ہو گیا، آپ تک یہ سارا کچھ پہنچ جاتا ہے، اس لیے میں آپ کے ذہنوں کو صاف رکھنا، میرا اور آپ کا چال چلن تو درست نہیں ہوتا۔ میں یہیں سے پڑھنے لگا ہوں، بائبل میں پڑھنے لگا ہوں، کھولے پطرس کا خط جو بھی پڑھا ہے،
شکر ہے اب شباز نے آج پڑھائی ہے، اسی کی طرف جائے گا یہ سارا کچھ۔ کھولنے پہلا پطرس، اس لیے میری یہ درخواست ہے، ابتدائی کلیسیا کے لوگ بھی ایسا کرتے تھے، میں وہ بھی پڑھ کے سناؤں گا کہ ان کا کیا طریقہ کار تھا۔ ہم زیادہ آگے نکل گئے ہیں، ہم حدیں کراس کر گئے ہیں، اس لیے میری یہ درخواست ہے کہ ذرا غور سے، میں 17 آیت سے شروع کروں گا۔ 17 آیت سے پہلا پطرس پہلا باب۔ انتظامیہ اگر 2-4 منٹ زیادہ ہو جائے نا تو پھر ذرا برا نہ منانا۔ کلام میں لکھا ہے، اور جب کہ تم باپ کہہ کر اس سے دعا کرتے ہو جو ہر ایک کام کے موافق بغیر طرفداری کے انصاف کرتا ہے، تو اپنی مسافرت کا زمانہ خوف کے ساتھ گزارو۔ یہ جو زندگی ہے نا، یہ مسافرت ہے میری اور آپ کی، یہ مسافرت کا جو دور ہے، اس کو خدا کے خوف میں رہ کر گزاریں۔ یہ کلام کی بات کر رہا ہوں، میری اپنی بات نہیں ہے۔ میں جب کبھی ابھی چند دن ہوئے ایک جنازہ لے کے گیا ہوں قبرستان جب میں جاتا ہوں تو پھر میں ادھر ادھر تھوڑا سا گھومتا ہوں، قبروں کو دیکھتا ہوں، بڑے بڑے نام، پھر میں وہاں پہ سوچتا ہوں کہ لوگ، ان کے کئی ایسے لوگ وہاں دفن ہیں جنہیں خدا کا خوف تھا ہی نہیں، جنہیں آپ بھی جانتے ہوں گے، میں بھی جانتا ہوں گا۔ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ بائبل مقدس میں خدا کا بندہ پطرس رسول کیوں یہ بات لکھتا ہے، میں اس کی گہرائی تک جاتا ہوں، کیوں کہتا ہے کہ اپنی مسافرت کا زمانہ خوف کے ساتھ گزارو۔ پھر جو بے خوف گزارتے ہیں، میں نے ان کو وہاں دیکھا، ان کی ناکامیاں، ان کی کامیابیاں، ان کی انا، ان کا غرور، ان کی اکڑ۔ آپ کو پتا کئی لوگ بڑی اکڑ کے ساتھ رہتے ہیں، دوسرے کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ ان کی اکڑ، ان کی ناراضگیاں بھی، جھگڑے، فساد، مقابلے بازی، یہ جو اب ہوئے گی نا، اب بڑی مقابلے بازی ہے یہاں پہ، ہر جگہ پہ۔ فلاں نے یہ کام کیا، میں بھی کر لوں، چھت پہ کر لوں گا، لوگ سارے ڈسٹرب ہوں گے۔ مقابلے بازی، حاصل کی ہوئی چیزیں اور نہ حاصل کی ہوئی چیزیں سب میں نے دیکھی ہیں مٹی کے نیچے قبرستان میں۔ کیوں میں ایسا کہہ رہا ہوں؟ مجھے دکھ ہوتا ہے جب میں وہاں جا کے دیکھتا ہوں۔ پطرس رسول کو بھی دکھ ہوتا ہوگا، اس لیے اپنے لوگوں کو کہتا ہوگا نہ ایسے کریں، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعہ سے نہیں ہوئی۔ نکما چال چلن۔ اب کسی کو کہہ دینا اور یار تیرا چال چلن نکما ہے تو گلے پڑے لڑائی کرے گا، لیکن ایک بہت بڑا خادم جس کے وسیلے سے کئی روحیں یسوع کے پاس آئیں، لوگوں نے شفا پائی اس کی خدمت کے وسیلے سے، بہت بڑا خادم۔ میں سورما سارما نہیں کہتا، یہ غلط ہے، وہ فلاں یہ سورما ہے، کام اس کے سورموں والے ہوتے نہیں، آپ اس کو سورما کہہ دیتے ہیں، میم کٹا دے، میل احمد سور رہ جاتا پیچھے، ٹھیک ہے۔ تو خدا کے کلام میں ایک ہی بات لکھی ہے کہ تمہاری خلاصی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی۔ بہت بڑا خادم تھا خدا کا، اور اس نے مرنے سے پہلے کہا میری قبر کے اوپر جو کتبہ لگائیں گے، پتھر لگائیں گے، اس کے اوپر لکھنا خدا کا نکما خادم۔ اف، اتنا اچھا خادم جس کے وسیلے سے لوگوں نے نجات پائی، جس نے بڑی خدمت کی، جس نے لوگوں کے لیے دکھ اٹھائے، اور وہ کہتا ہے میری قبر کے اوپر لکھنا کہ یہاں تیرا نکما خادم دفن ہے۔ وہ کہتا ہے پھر بھی میں نے زندگی میں کچھ نہیں کیا جو کچھ مجھے کرنا چاہیے تھا، اور میں اور آپ کہتے ہیں جو میں کر لیا اب کوئی اتوں تک پہنچ ہی نہیں سکتا، جہاں تک ہم پہنچ گئے نا دوسرا نہیں پہنچ سکتا۔ او بھائی میرے، اتنا بڑا خادم کہہ سکتا ہے کہ میرا تیرا نکما خادم یہاں دفن ہے، تو میں اور آپ کیا چیز ہے؟ نکما چال چلن۔ اور اس کی خلاصی
सोने चांदी रुपए पैसे से नहीं हुई, यीशु के कीमती खून के वसीले से हुई है। बल्कि एक बेऐब बेदाग बर्रे यानी यीशु मसीह के बेशकीमत खून से, उसका इल्म तो बनाए आलम से पेशतर से था, मगर ज़हूर आखिर ज़माना में तुम्हारी खातर हुआ, मेरी खातर हुआ, आपकी खातर हुआ, और मैं और आप परवाह नहीं करते। मेरी खातर यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दे दी। और हम उसकी तालीम को क्या कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों तक पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से गुमराह कर रहे हैं, किस तरीके से उनके ईमान में बजाय मजबूती पैदा करने से हम उनको तज़ब्ज़ब का शिकार बना रहे हैं। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि उसके वसीला से खुदा पर ईमान लाए हो, जिसने उसको मुर्दों में से जिलाया, जिंदा किया और जलाल बख्शा, ताकि तुम्हारा ईमान और उम्मीद खुदा पर हो। दो बातें, ईमान और ईमान क्या है? अभी आपने ईमान का इकरार किया है ना, फिर उस पर कायम रहें। जिसका आप इकरार करते हैं, जिसको आप पढ़ते हैं, हर इतवार हम पढ़ते हैं, उसको गौर से देखा करें, उस ईमान पर और उस उम्मीद पर कायम रहें। ऐसे लोगों की उम्मीदों पर नहीं जो कहते आ जाएं कमेटी नहीं निकलती, दाढ़ी निकल जाएगी, आओ नमाज से आ जाओ। भाई कमेटी निकलेगी, एक महीने नहीं निकले, अगले महीने निकल जाएगी। ऐसा ईमान नहीं चाहिए, ऐसी उम्मीद नहीं चाहिए। जिंदा उम्मीद जो मेरा रब का मसीहा मुझे और आपको दे सकता है। जल्दी करूँगा। 22वें आयत, क्या तुमने हक की ताबेदारी से अपने दिलों को पाक किया है? ताबेदारी तो है नहीं है। अपने दिलों को हक की ताबेदारी से, अच्छी बात से, सही बात से किया है, जिससे भाइयों की बेरिया मोहब्बत पैदा हुई। इसलिए दिलो जान से आपस में बहुत मोहब्बत रखो। ये बेरिया मोहब्बत क्या होती है? कोई बता दे मुझे, बेरिया मोहब्बत क्या होती है? एक इस तरह का आदम बड़ा वड्डा पस्टर, वो बेरिया मोहब्बत की तफसीर पता क्या कर रहा था कि जो ये मोहब्बत है ना, ये बेरियों की तरह है। कोलों बेरी तो कोलों गुजरो तो ना कंडे होंगे ने ना, तो वो तुहाडे कपड़े नाल चंबड़ जाते हैं, पकड़ लेते हैं कांटे। ऐ मोहब्बत है। खुदा के लोगों, खुदा के लोगों, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, आपसे मिन्नत करता हूँ कि वो तालीम जो बाइबल की है वो लोगों को दें। बेरिया मोहब्बत, क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं, सुन ले ये भी सख्त बात, फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से, खुदा के कलाम के वसीले से जो जिंदा और कायम है, नए सिरे से पैदा हुए हो। एक बहुत बड़ा आदमी, आवाज़ आ रही है भाई? इसको मैंने बंद किया। एक बहुत बड़ा आदमी, बड़ा जज, इसके बेटे का कद छोटा था। वो डॉक्टर के पास गया और उसने कहा कि डॉक्टर साहब, ये पढ़ने लिखने में बड़ा सही है। तुखम, फानी तुखम क्या होता है? फना होने वाला तुखम, ख़त्म हो जाने वाला तुखम। मैं और आप फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी, जो फना नहीं हो सकता, उससे पैदा हुए हैं। खुदा के कलाम के वसीले से जो जिंदा और कायम है और नए सिरे से पैदा हुआ है। बॉर्न अगेन, जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाता है। चनाचे हर बशर घास की मानद है, खा कोई कितना भी बड़ा क्यों नहीं, पादरी हो या बिशप हो या उससे भी कहीं ऊंचा हो, हर बशर, हर शख्स, हर सांस लेने वाला घास की मानद है। और उसकी सारी शान शौकत घास के फूल की मानद है। घास तो सूख जाती है और फूल भी गिर जाता है। ये जितनी मर्जी शान शौकत हो मेरी और आपकी, जितने मर्जी में और आप पढ़े लिखे हों,
घास तो सूख जाती है और फूल गिर जाता है, लेकिन आखिरी बात इस हिस्से की, अभी मैंने रसूलों के माल और अपने माल की बात करनी है, ठीक है, लेकिन खुदावंद का कलाम अबद तक कायम रहेगा। ये वही खुशखबरी का कलाम है जो तुम्हें सुनाया गया। सेंट जॉन चर्च के लोगों, कितने सालों से आप ये कलाम सुन रहे हैं, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, ये खुशखबरी का पैगाम बड़ी देर से आप सुनते चले आ रहे हैं। इसलिए दरख्वास्त करता हूँ कि अपने ईमान में मजबूत रहें। अब इब्तदाई कलीसिया की बात करते हैं, रसूलों के माल निकालते हैं। थोड़ी सी बात करूँगा। खुदा उनके कलाम में 36वीं आयत, दूसरा बाब, बस इस्राएल का सारा घराना यकीन जान ले, ये ईमान की बात है, भरोसे की बात, कि खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया, खुदावंद भी किया और मसीह भी किया। डबल, मरने के बाद भी मसलूब भी उन्होंने कर दिया, खुदावंद भी किया और मसीह भी। जिसकी सलीब के ऊपर आपने कतबा लगा दिया था, मजाक किया था कि यहूदियों का बादशाह, खुदा ने उसे खुदावंद भी किया और मसीह भी किया। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी, उनके दिलों पर चोट लगी। खुदा के कलाम की बात, सही बात, असली बात, सच्ची बात जब उन्होंने सुनी तो उनके दिल पर क्या लगा। कई दफ़ा हम भी कहते हैं, अल्लाह तो ऐसी गल कर गया, मेरा दिल ही टूट गया, है ना, चोट ही ला गया। लेकिन वो फ़र्क होती है, यहाँ फ़र्क है। गौर से देखें, सिर्फ पढ़ रहा हूँ, तशरीह नहीं कर रहा, तफसीर नहीं कर रहा, सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने जब ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा, क्या भाइयों हम क्या करें, हम जो कर बैठे हैं कर लिया, अब हम क्या करें। सीधी सी बात, तू ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। इतना सा काम है। आप तो मसीही लोग हैं ही बड़े लकी, आप तो बड़े बरकत लोग हैं, बाबरकत लोग हैं। आपके लिए तो खुदा ने आसानी ही बड़ी पैदा कर दी है अपने बेटे के वसीले से। और मैं और आप अगर फिर भी हम उस तरफ ना जाएं, इन लोगों की तरफ भागें, तो फिर आपका ईमान कमज़ोर है। अहकाम एतकादों, एतकाद रखो। अब एक ही बात की है खुदा के खादिम ने, रसूलों की बात है, और पतरस और बाकी रसूलों से कहा, अब आप बताएं हम क्या करें। पतरस ने उनसे कहा, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुमको रूहुल कुद्स इनाम में मिल जाएगा। प्रैक्टिस करने से नहीं मिलेगा, सीखने से नहीं मिलेगा। आप ईमान तो लाएं, आपके अंदर तब्दीली तो आ जाए, आप खुदा के साथ चलने का वादा तो कर लें, आप उसकी बंदगी तो सही दिल से करें, जान से करें, रूह से करें। खुदा का पाक रूह आपको इनाम में मिल जाएगा। इसलिए ये वादा तुमसे और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। अभी जिनको बुलाएगा उनके लिए भी ये वादा है, जो अभी नहीं आए इस ईमान में, मसीह पर शख्सी तौर ईमान नहीं लाए, उनके लिए भी यही वादा है। और उसने बहुत सी बातें जिता जिता कर उन्हें नसीहत की कि अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ। टेढ़ी कौम कौन सी है भाई? आज के दौर में, उस वक़्त की बात नहीं कर रहा, आज के दौर में दूसरे पर इल्ज़ाम ना लगाना कि वो टेढ़े हैं, हम खुद बड़े टेढ़े हैं। टेढ़ी कौम। कभी किसी ने सांप देखा है?
सीधा चलता है? सीधा चलता है? कैसे चलता है? टेढ़ा ही चलता है, टेढ़ा ही चलता है। इब्लीस, शैतान, उस शख्स में जिसमें वो वाली खूबियाँ होंगी, इब्लीस वाली, शैतान वाली, वो कभी भी सीधा नहीं चलेगा। वो कैसे चलेगा? टेढ़ा। और आपके साथ भी जब गुफ्तगू करेगा तो टेढ़ी करेगा, आपको फंसाएगा और बताएगा यहाँ तक आ जाए, सीधी बात नहीं करेगा, मुख्तसर बात नहीं करेगा, तमहीद बांध देगा। मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, ऐसी टेढ़ी कौम से, ऐसे टेढ़े लोगों से बचें, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है ऐसी टेढ़ी कौम से बचो, अपने आप को बचाओ। बस आखिरी बातें हैं, जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया, क्या जो लोग कलाम को कबूल कर लेते हैं उनकी ज़िंदगियां तब्दील नहीं होती? टेढ़ी भी हों, तिरछी भी हों, कहते हैं नेचर कैनॉट बी चेंज, लेकिन मेरा और आपका मसीहा यीशु मसीह मेरी और आपकी नेचर को, फितरत को, हर चीज़ को, टेढ़ी हो, तिरछी हो, तब्दील कर देता है, क्योंकि उसने मेरे लिए और आपके लिए अपनी जान सलीब पर दे दिया। फ़ानी तुख़म से नहीं मैं और आप पैदा हो रहे, गैर फ़ानी से। उन्होंने फिर बपतिस्मा लिया और उसी रोज़ 3000 आदमी करीब उनमें से मिल गए, 3000 के करीब जिन्होंने अपनी सोच बदल ली, हालात भी फिर उनके बदल गए, अमन भी आ गया उनकी ज़िंदगी में, सुकून आ गया, तसल्ली आ गई, चैन आ गया। और फिर ये रसूलों से तालीम पाने, पहली बात तालीम, आजकल दूसरी बड़ी तालीम है, तरबियत की बात बड़ी कम है। इन लोगों ने रसूलों से तालीम पाने और रफ़ाकत रखने और रोटी तोड़ने और दुआ में मशगूल रहे, फिर ईमान में मजबूत हुए। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, रवाजी मसीही ना बने, अपना ईमान मजबूत करें, नीयत ठीक होनी चाहिए, असलियत होनी चाहिए बंदे में, फिर अहलियत भी आ जाएगी। नीयत, असलियत और आखिरी बात अहलियत, कि जी मैं तो अहल ही नहीं है, मेरे को तो तोड़ा ही नहीं है, खुदा ने आपको दिया है। ये लोग तालीम पाते, रफ़ाकत रखते, रोटी तोड़ते इकट्ठे और दुआ करने में मशगूल रहे, तो फिर ये लोग मसीही बन गए, फिर ये लोग आगे बढ़े और उनके वसीले से फिर दूसरे लोगों ने बरकत पाई। इसलिए मैं खुदा का खादम होते हुए आपसे ये कहना चाहता हूँ, हम ईमान लोगों के साथ रफ़ाकत रखें, रोटी तोड़ें। आप गलत ईमान के लोगों के साथ बैठकर रफ़ाकत रखेंगे तो फिर ठीक नहीं है। तरक्की करनी है, रफ़ाकत रखें, तालीम पाएँ, इकट्ठे रोटी तोड़ें और सबसे बड़ी बात दुआ में मशगूल रहें। दुआ हर चीज़ को तब्दील कर देती है, दुआ हालात को बदल देती है। मेरी ये दुआ है कि खुदा मेरे और आपके हालात को तब्दील करे। हमारे घरेलू हालात ही ठीक नहीं है, घर के हालात को बदले, सोसाइटी के हालात को बदले, रिश्तेदारों के हालात को बदले, इस मुल्क के भी हालात बदल जाएंगे। काश मैं और आप ऐसा करें, और मेरी ये दुआ है कि खुदा मुझे और आपको, हम सबको ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। खुदा बाप, बेटे और रुल कुद्स के नाम से। आए हम दुआ मांगें, अपने आप को खुदा के हाथ में दें, इस कलाम के लिए खुदा का शुक्र अदा करें, क्योंकि ज़िंदगी जो खुदा ने मुझे और आपको दी है ये इतनी आसान नहीं है। उतार चढ़ाव है, लेकिन ज़िंदगी आसान बनानी पड़ती है। कभी दुआ करके आप अपनी ज़िंदगी संवार सकते हैं,
कभी सब्र करके अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं, कभी मुआफ़ करके भी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं, कभी नज़रअंदाज करके भी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। कई ऐसी बातें हैं जो दूसरे मेरे लिए और आपके लिए करते हैं, उनको नज़रअंदाज करें। अपना तल्लुक़ खुदा उनके साथ रखें, फिर देखें खुदा आपको दौलत भी देगा, इज़्ज़त भी देगा, हयात भी देगा, आजिज़ी, इनकिसारी और हलीमी के साथ। कोई भी दुआ कर सकता है। चंद अल्फाज में शुक्रगुज़ारी कीजिए कलाम के लिए। 337 निकालें, ये पादरी हिस्कील सरोश का लिखा हुआ गीत है। यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है।
आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ करते हैं कि तूने हम सबको ये मौका बख्शा कि हम अपने हदिये नजराने और शुक्रगुजारियां तेरे हुजूर गुजार सकें। अब आप तो हम सबको भी अपने हुजूर कबूल फरमा, इन हदियों को भी कबूल कर, हमारे होंठों की कुर्बानी को अपने हुजूर कबूल फरमा। अपना हाथ बढ़ा इस हदी जिसका ताकि तेरे जलाल के इस्तेमाल देने वालों को बरकत दे, रूहानी और जिस्मानी बरकत से माला मार। अब तो नाम शुक्र है, ईमान की मजबूती दे, शुक्रगुजारी को सुन। तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते जो मैं बैठ हाजिर हो रोटी तोड़ते वक्त अपने आप को हम पर जाहिर करें। आइए सो अपने रूह से उसी से हम सबको इस रोटी और इस नाय की भी तकदीस ताकि हम सबके लिए तेरा बदन और तेरा खून बन जाए, क्योंकि तेरे वसीले से ईश्वर की रूह बाप के पास हम सबकी रिसाई होती है। खुदावंद तुम्हारे साथ हो, अपने दिल अर्ज बाला पर लगाओ, हम अपने खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब व मुनासिब हम सब पर फर्ज भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। ऐ खुदा मुक़द्दस पाक कातिब अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह की तरफ शुक्रगुजार हैं। सेंट जॉन स्टेट्स की तरफ शुक्रगुजार हैं। डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट के लिए, बिशप ऑफ प्राइवेट के लिए, उनके पाकिस्तान की आज जमायत की तेरा शुक्रगुजार हैं। स्वास्थ्य कृष्ण और हम तेरे नाम की हम तो ताज़ीम करते हैं। वाकई कदूस, वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, जिसने अपने इस बड़े शख्स जो इंसान की तरफ अपने रोते बेटे यीशु को बख्शा कि वो हमारा फिदिया देने के लिए सलीब पर मौत गवाया करे। उसने इस पर अपने आप एक ही बार नजर चाहकर कुल जहान के गुनाहों के लिए एक पूरी कामिल और काफी कुर्बानी नजर और मुआवजा दिया। हम उसकी कुल मौत को तेरे सामने याद करते हैं, उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, इस मुल्क पर रहम कर, मुल्क के हाथों पर रहम कर, मजहबी रहनुमाओं पर रहम कर, बेरोजगार लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, पर और दूसरे तमाम लोगों पर जो इस वक्त कमजोरी की हालत में हैं, सब पर, हम सब पर, इस आलमी कलीसिया पर रहम कर। उसी की वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक न करना हो तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात को पकड़वाया गया उसने रोटी भी शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी सबके हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया, रखा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे बुजुर्गों के गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। जिस तरह हमारे मुनजी खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबको हुक्म दिया, सिखाया है, हम सब मिलकर कहें, हमारे बाप जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी होती है, सब बोले इसके पास हम एक दुआ मिल करते हैं।
سے نہائے گئے بدل اور خون سے پاک صاف کیے جائیں اور ہم اس میں روح میں ہمیشہ بسے. آمین. وہ روٹین جسے ہم توڑتے ہیں فی الحقیقت مسیح کے بدن کی شراکت ہے. اے خدا کے بغیر تجھے دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. اے خدا کے بغیر یسوع مسیح جو ہم سب کا ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. اے خدا کے بغیر یسوع مسیح جو ہم سب کا ساری دنیا کا گناہ ہم بھی ایک دوسرے کے لیے خدا کے خادم ہوتے ہوئے آپ سب کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں اور خدا یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک. تو آئیں ہم مل کر شکر گزاری کریں. خادم خدا ہمارے آسمانی باپ تو جس نے ہمیں اپنے عزیز بیٹے یسوع مسیح ہمارے خداوند میں بطور اپنے پرسن قبول کر لیا ہے اور ہمیں اس کے نہایت بیش قیمت بدن اور خون کی روحانی خوراک سے سیر کیا ہے اور ہمیں گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ دیا ہے. ہم ان بخشوں کے لیے جو نعمت سے بھرے ہیں تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اور اپنی روح اور اپنے جسم سمیت تیرے حضور نظر گزارتے ہیں تاکہ پاک اور زندہ قربانی جو ہماری معقول ہمیں بدل بخش تاکہ ہم اس جہاں کے ہم شکل نہ بنیں بلکہ قتل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جائے اور یوں تیری نیک اور قابل مرضی سیکھیں اور اس جہاں میں اسی طرح تیری فرما برداری کریں کہ ہم آخر میں تیری آسمانی بادشاہی تیرے سب مقدس میں خوشی منائیں. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے جو تیرے اور روح القدس کے ساتھ واحد خدا عدل و بادشاہی کا اور سلطنت کرتا ہے. آمین. ہم اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عدل و ہمارے خدا. آمین. خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو خدا اس کے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کی پہچان اور محبت میں محفوظ رکھے اور قادر مطلق خدا باپ بیٹے اور اس کی برکت ہم سب کے ساتھ ہم سب کے تمام عزیز و اقارب رشتہ داروں مہمانوں بچوں بزرگوں دوستوں مسائلوں خدا کے خادموں کے ساتھ اور خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ جو آج صبح تیرے گھر میں آ کر تیرے گھر کی صفائی کرتے اور تیاری کرتے ہیں ان سب کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک پوری کرے. خدا باپ بیٹے اور اس کے نام سے